قطب الآفاق حضور حضرت شیخ شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سجادہ نشین کس انداز سے تھی، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ قطب الآفاق حضور حضرت شیخ شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ معدل ذات ولی تھے۔ دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی ولایت کی بشارت مخدوم عالم شیخ احمد عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دی تھی۔ آپ کے والد گرامی کی پشت پر آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا تھا کہ اس کی پشت سے ایک ایسا مرد کلندر پیدا ہوگا کہ جس کو ہماری کل نعمتیں منتقل ہوں اور وہ قاسم فیضان صابریہ ہوگا۔ حضور قطب عالم حضرت شیخ شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو جب تمام مشائخ عظام نے جو اس وقت حیات تھے خلافت عطا فرمائی اور آپ کو اجازت عطا فرمائی کہ بزرگان دین کی مسند رشد و ہدایت پر آپ تشریف فرما ہو اور بیعت کا سلسلہ جاری کریں اور خلق خدا کو جو ہے رہبری اور رہنمائی والا معاملہ فرمائیں۔ حضور قطب عالم نے منع فرمایا کہ آپ نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا اور پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ زندگی خلق خدا سے دور جنگل اور بیابان میں گزاریں گے، اور اکثر و بیشتر آپ کے کئی روز کئی شب و روز جنگل میں بسر ہوا کرتے۔ یہ تمام خلافت حاصل کرنے کے بعد بھی آپ نے مسند رشد و ہدایت پر آپ نہیں گئے، اور آج اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی درگاہوں پر مسندوں کے جھگڑے ہیں اور مسندوں میں بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے فساد برپا ہوتے ہیں مزارات پر، اور یہ مقام ہے حضرت شیخ شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس وقت کے جملہ مشائخ عظام جنہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور مسند پر بیٹھنے کا حکم فرما رہے ہیں اور آپ مسند سے بیٹھنے سے انکار فرما رہے ہیں، اور اس زمانے میں حال کچھ اس کے برعکس ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے کو جو ہے وہ وراثت سمجھ لیا ہے، جبکہ در حقیقت اگر ہم تصوف کی کتب کا مطالعہ کریں اور بزرگان دین کے اعمال پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ وراثت کا نہیں بلکہ اہلیت کا راستہ ہے۔ خرابی خانقاہی نظام میں اس وقت سے ہوئی جب سے لوگوں نے اس کو وراثت سمجھ کر یہ مسندیں اپنے بیٹوں کو اور پھر بیٹوں نے اپنے بیٹوں کو، اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا اور اس سے بگاڑ کھاتا بڑھتا چلا گیا کہ جب مسندوں پہ نااہل آ جائیں گے تو پھر یہ جو رشد و ہدایت کے سلسلے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی خانقاہیں یونیورسٹی کا مقام رکھتی تھی، بڑا اعلیٰ درجہ رکھتی تھی کہ ان خانقاہوں سے آپ تاریخ پڑھیں کہ حضور خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا خانقاہ نظام، آپ سے پھر قطب الآفتاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خانقاہ نظام، اور پھر آپ سے پاک پتن میں بابا فرید کا خانقاہ نظام، اور آپ سے دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا خانقاہ نظام۔ ان لوگوں نے خانقاہ نظاموں سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا اور ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلا دیے، اور یہ روحانیت کے سلسلے اور اسی طرح سے کئی مراکز قائم ہو گئے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں مراکز قائم ہیں، اور وہ تمام مراکز صرف اور صرف خانقاہ نظام کے تحت ہی قائم ہوئے۔ تو حضور قطب عالم کو اس وقت کے تمام مشائخ و عظام نے کہا کہ حضرت آپ
مسند پر تشریف فرما ہوں اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری فرما، آپ نے منع فرما دیا۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ قطب عالم مخدوم عالم حضرت شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے پردادا مرشد کریم تھی اور جنہوں نے بشارت دی تھی آپ کے والد گرامی کو دیکھ کر کے ان کی پشت سے ایک مرد خدا پیدا ہو، ان کی روح مبارک موجود ہوئی، اور ساتھ ہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک بھی تشریف فرما ہوئی، اور بے شمار جید اولیاء اللہ کی ارواح مبارک جن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود عالم گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک بھی تشریف فرما، اور آپ ان تمام بزرگوں نے بھی کہا کہ آپ مسند رشد و ہدایت پر بیٹھیں اور خالق خدا سے بیعت لیں اور ان کی رہبری اور رہنمائی کا سلسلہ جاری و ساری کریں۔ آپ نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد حضور رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک موجود ہوئی، اور آپ نے سجادہ نشینی اور بیعت کی اجازت عطا فرمائی۔ اس پر حضور قطب عالم مجبور ہو گئے، اور پھر آپ مسند سجادی آپ نے اختیار فرمائی اور سلسلہ بیعت آپ نے جاری فرمایا۔ تو تاریخ میں خال کہیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست کرم سے کسی کو مسند رشد و ہدایت پر بیٹھایا۔ ہم خوش نصیب ہیں دربار قدوسی میں جو لوگ منسلک ہیں، وابستہ ہیں۔ یہ دربار حضرت شیخ شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر، آپ کے سجادہ نشین قطب عالم غوث الزمان حضور حضرت سید شیخ اظہار الاسلام قدوسی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس کراچی پاپوش میں مرجع خلائی کی، اور یہ بھی اس خانقاہ سسٹم کی ایک مرکز اور ایک مقام ہے کہ جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور قطب عالم کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے، آپ کی کامل توجہ ہمیں عطا فرمائے، آپ کے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور جملہ منازل میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آج دربار قدوسی کے پلیٹ فارم پر